مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ روشلم گاڈفرے کی آواز نقاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈون ہمتن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو رہنا تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کثر اقتدار کو بڑھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھی۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکالا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، فیساریہ، سور، عقا، طرابلس اور بیروت کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسا لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر کہکہے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گردنوا کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گردنیں تمہارے تیغ خون اشنام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی ابھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے
آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کے کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمانوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنے مشعلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرہ پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈون ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ ایسا وحشی اور احسان فراموش عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورتحال باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کے کام آئے۔ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بالڈون نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بالڈون ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بالڈون ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہتی ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ عماد الدین زنگی مرحوم کے ایڈیسا میں جوسلن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط ستون ڈھا دیا۔ بعد میں سلطان نور الدین زنگی نے جوسلن ثانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دنیا بھر کے عیسائی ایڈیسا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ شفاف تھا۔ یہ ایک پراسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برانگڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یکایک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا ہو گیا اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کی جاری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔